پیارے بچوں، آج میں آپ کو سناؤں گی چلبلی چڑیا کی کہانی۔ ایک جنگل میں بہت سے پرندے رہتے تھے۔ ایک چڑیا نے اپنے گھونسلے میں 4 انڈے دیے۔ چڑیا اپنے انڈوں کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کرتی۔ اس نے اپنے بچوں کے لیے بہت سا کھانا اکٹھا کر رکھا تھا۔ وقت کے ساتھ انڈوں سے 3 بہت پیارے پیارے چوزے نکلے، لیکن ایک انڈے سے چوزا نہ نکلا۔ اس لیے چڑیا کو بہت پریشانی ہونے لگی۔ چڑیا بولی، میرے تینوں بچے کتنے خوبصورت ہیں، مگر میرے چوتھے انڈے سے بچہ ابھی تک کیوں نہیں نکلا؟ تھوڑی دیر بعد چوتھے انڈے سے بھی چوزا نکلا، مگر وہ تینوں بچوں جیسا خوبصورت نہ تھا۔ ماں کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ وہ اپنے تینوں بچوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ ماں نے 3 بچوں کے بہت پیارے پیارے نام رکھے، رمجم، گمگم، البیلی، جبکہ چوتھے چوزے کو وہ پیار ویسے نہیں کرتی تھی۔ چڑیا نے اس کا نام چلبلی رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ وہ بچے بڑے ہونے لگے۔ باقی تینوں بچے چلبلی کو بہت تنگ کرتے رہتے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ باقی بچے چلبلی سے گھر کا کام کرواتے اور چلبلی ہنستے کھیلتے گھر کا کام کرنے لگ جاتی۔ یہ دیکھ کر ماں کو تھوڑا بہت دکھ تو ہوا ہی، لیکن انہیں بھی چلبلی سے کوئی خاص لگاؤ تو تھا نہیں، اور چلبلی تو گانا گاتے گاتے گھر کی صفائی کرنے لگتی۔ جب بھی چڑیا کھانے کی تلاش میں باہر جاتی تو اپنے 4 بچوں کو گھر میں رہنے کی صلاح دیتی، کیونکہ ان دنوں سانپ کا خطرہ کافی بڑھ گیا تھا۔ وہ گھونسلے میں جا کر چوزوں اور انڈوں کو کھا جاتا تھا۔ ماں نے 4 بچوں کو گھر کے کام سونپے اور کھانا تلاش کرنے چلی گئی، اور چلبلی کو کہا کہ تم سارا دن گانے گاتی رہتی ہو، تم گھر کے برتن دھونا اور کپڑے دھو کر گھر کی صفائی کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ اڑ جاتی ہے۔ ماں کے جاتے ہی باقی تینوں بچے اپنے حصے کا کام بھی چلبلی کے سر ڈال دیتے ہیں اور خود سجنے سنورنے میں سارا دن گزار دیتے۔ اس طرح چلبلی کام کرتے کرتے مضبوط ہو گئی۔ وہ کبھی بھی ماں سے شکایت نہیں کرتی تھی۔ ایک دن اچانک نہ جانے کہاں سے پیڑ پر ایک سانپ آ گیا۔ 4 ننھی چڑیاں دیکھ کر سانپ کے منہ میں پانی آ گیا۔ وہ بولا، آج تو مزہ آ جائے گا، آج میں تمہیں کھا کر اپنا پیٹ بھروں گا۔ تینوں بچے اپنی جان بچانے کے لیے تیزی سے ادھر ادھر بھاگے۔ اتنے میں چلبلی آئی اور بولی، ڈرنا نہیں میری بہنوں، میں آپ کو بچاؤں گی۔ سانپ بولا، اتنی سی اور میرا سامنا کرو گی؟ چلبلی بولی، ہاں کروں گی میں تمہارا سامنا۔ سانپ بہت کوشش کرتا ہے، مگر محنت کر کے طاقتور چلبلی سانپ کو آگے آنے نہیں دیتی۔ وہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے۔ آخر میں وہ اپنی مضبوط چونچ سے سانپ کی آنکھ پھوڑ دیتی ہے، اور سانپ بیچارہ زخمی ہو کر درخت سے نیچے گر جاتا ہے۔ اتنے میں ماں بھی واپس آ جاتی ہے۔ رمجم، گنگن اور البیلی سہمی ہوئی ماں سے لپٹ جاتی ہیں اور ساری بات ماں کو بتاتی ہیں۔ ماں چلبلی کو گلے لگا لیتی ہے۔ ماں کہتی ہے کہ میں اور تمہاری بہنیں ہمیشہ تمہاری تذلیل کرتے رہے، مگر پھر بھی تم نے اپنی بہنوں کو بچایا۔ پھر باقی تینوں بہنیں بھی چلبلی کو گلے لگا لیتی ہیں۔ پھر وہ سب خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔